أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا
في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم کہا مان لو کافروں کا تو لوٹا دیں گے وہ تم کو تمہاری ایڑیوں کے بل الٹے قدم، پھر ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والے، بلکہ اللہ ہی تمہارا آقا ہے
اور وہی بہترین مددگار ہے۔ ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک کیا ہے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو جس پر کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یقیناً اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے وعدے کو تم سے، جبکہ تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے اور کام میں حکم میں آپس میں لڑنے لگے، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ تم کو اس نے بتایا وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے بعض آخرت کو چاہتے تھے، پھر پھیر دیا اس نے تم کو ان سے تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تم سے درگزر کر دیا، تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مہربان ہے ایمان والوں پر۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور تم پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو، حالانکہ رسول تم کو بلا رہے تھے، تمہارے پیچھے سے، پھر تم کو پہنچا غم، غم کے بدلے میں، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر امن نازل کیا، کہ تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں، کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ خدا کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کام تو تمام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید کو آپ سے چھپاتے تھے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں ہم قتل نہیں کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے پھر بھی جس کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو
تمہارے دلوں کی باتوں کا آزمانا اور تمہارے دل کے ارادوں کا نکھارنا تھا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ تم میں سے پھر گئے اس دن، جس دن دو جماعتیں آپس میں بھڑ گئیں تو ان کو لغزش میں ڈالا شیطان نے ان کے بعض عمل کی وجہ سے، اور یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، مت ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہنے لگے جب وہ سفر میں یا جہاد میں ہوں کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ اس کو حسرت و افسوس بنا دے ان کے دلوں میں، اور اللہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں یا مر جائیں تو یقیناً گناہوں کی بخشش اللہ کی جانب سے ہے، اور رحمت بہتر ہے اس سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ بس اللہ کی جانب سے رحمت ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ تندخو سخت دل ہوتے تو ضرور یہ لوگ آپ کے اطراف سے منتشر ہو جاتے، لہذا آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے اور ان سے مشورہ طلب کیجئے امر میں، کسی کام میں۔ پھر جب آپ عزم کر لیں تو بھروسہ کیجئے اللہ پر، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہی وہ تمہیں ذلیل کر دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد؟ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 سے لے کر
160 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان سے پہلی آیتوں میں جنگ احد کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 60 آیتوں میں اللہ نے جنگ احد کے واقعے کو بیان فرمایا، اور اس میں بڑی ہدایات اور بڑی نصیحتیں اور عبرتیں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ چنانچہ وہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات مان لو، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان سے لوٹا لیں گے اور تمہیں کافر بنا دیں گے۔ پھر نقصان اللہ کا نہیں، تمہارا نقصان ہوگا۔ فتنقلبوا خاسرین، تم نقصان میں پڑ جاؤ۔ کفر کا کیا نقصان ہے؟ آخرت میں ہمیشہ کی جہنم، اللہ کا عذاب۔ یہاں پر کافروں سے مراد منافقین ہیں، اور آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب جنگ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہ افواہ پھیلنے کی وجہ ابن قمیہ نے جب حملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، تو اس نے جا کر ابو سفیان سے کہا کہ میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیا ہے۔ بس مشرکین میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور شیطان نے مزید ایک آواز لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ نعوذ باللہ، یہ جھوٹی خبر پھیل گئی۔ مسلمان یہ خبر سن کر مایوس ہو گئے، ان کے حوصلے رہے سہے پست ہو گئے کہ آپ سے مسلمانوں کو بڑی ہمت تھی کہ آپ کو دیکھ کر وہ جیتے تھے، ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ تو اس موقع پر کچھ منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے جنگ احد میں۔ 300 تو واپس لوٹ گئے تھے راستے سے، باقی بچے کچے منافقین بھی کچھ ساتھ میں ہو گئے۔ تو ان منافقین نے مسلمانوں سے کہنا شروع کیا کہ جب نبی ہی نہ رہے تو اب اس دین میں رہ کر کیا فائدہ، چلو اپنے باپ دادا کے دین میں واپس پھر جاؤ، پھر سے بت پرستی اور کفر میں واپس لوٹ جاؤ۔ اللہ نے اس پر آیت شریفہ نازل فرما کر ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی کہ اگر ان کافروں کی باتوں میں تم آ جاؤ، یہ تو تمہیں کافر بنا کے چھوڑ دے، تو تم اپنا نقصان اٹھا لو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان
تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات ماننے لگو، یہ تو تمہیں الٹے پیر دین اسلام سے پھیر دیں گے، پھر تم اپنا نقصان کر لو گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا آقا ہے، تمہارا مولا ہے، تمہارا مالک ہے۔ جس مقصد کے لیے نبی تشریف لائے تھے اس مقصد پہ تم قائم رہو۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ لہذا کافروں کے باتوں میں مت آؤ، یہ تو ایمان والوں کے حوصلے پست کرنا چاہتے ہیں۔ ہر زمانے میں یہی رہا، ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ایمان والے ہمت ہار جائیں کہ اب کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو ایسے حالات میں ثابت قدم رہو ایمان پر، ہمت حوصلہ مت ہارو، کیونکہ اللہ ہے۔ بل اللہ مولاکم وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ ہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ لہذا تم ہمت نہ ہارو۔ اس کے بعد پھر فرمایا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، جب جنگ احد ختم ہو گئی اور نتیجتاً کافروں نے جنگ جیت لی تھی اور بظاہر ایمان والے عارضی طور پہ جنگ ہار چکے تھے، 70 صحابہ شہید ہو گئے اور تقریباً 200 صحابہ انتہائی زخمی ہو گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک لہو لہان ہو گیا۔ آپ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھے، ابو عامر کے بنائے ہوئے گڑھوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں گر جانے کی وجہ سے جسم مبارک اور بڑی چوٹیں آئیں، اور آپ کے چہرے مبارک پر جب حملہ ہوا، آپ کی خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں دھس گئی، دندان مبارک، یہ سامنے کے جو دانت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر اتنا خون بہہ گیا، اتنا خون آلود ہو گیا چہرے مبارک کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ سب سے پہلے جس نے آپ کی آنکھوں سے آپ کو پہچانا وہ صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، بے ساختہ اعلان کیا کہ ایمان والو یہ اللہ کے نبی موجود ہیں۔ ایمان والے سب بھول گئے، دشمن وار کر رہا ہے، تیر و تلوار چل رہے ہیں، لیکن نبی کے سچی عاشق پورے خطرات کو بھول کر اللہ کے نبی کی طرف لپک پڑے، جیسے پروانے شمع کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا خاموش ہو جاؤ، کیونکہ دشمن آپ ہی پہ حملے کر رہا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس اعلان سے منع فرمایا کہ کہیں اور زیادہ حملے نہ ہو جائیں۔ بہرحال صحابہ کو دلی خوشی ہوئی اور پھر سے ان کی ہمتیں واپس لوٹ کر آئیں، لیکن اس وقت تک سب کچھ ہو چکا تھا اور دشمن کامیاب ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر صحابہ پہاڑ پر چڑھ گئے، محفوظ مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پہاڑ پر مقرر کیا گیا تھا، ان کے ساتھیوں نے اختلاف کیا، پہاڑ سے نیچے اترے، سوائے 12 ساتھیوں کے پہاڑ پر کوئی نہیں رہا، اور جو باقی تھے مشرکین نے حملہ کر کے ان کو بھی شہید کر دیا، اور یہ فتح شکست میں بدل گئی اور بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر صحابہ محفوظ مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ اوپر نہیں آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی کہ اب ہمت نہ ہارو، اب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالیں گے، تمہاری ہیبت ڈالیں گے، اب ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کا وعدہ سچا رہا۔ ابو سفیان پہاڑ کے نیچے پہنچا اور آواز دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ اس نے آواز لگائی کہ کیا تم میں محمد موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ اس نے کہا کیا ابو بکر موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ ابو سفیان نے جو سپہ سالار تھا کہا کیا تم میں عمر موجود ہیں؟ حضور نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا ایسا لگتا ہے یہ سارے مارے گئے۔ حضور نے فرمایا عمر کو جواب دو۔ عمر نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سب حیات ہیں، موجود ہیں، اور اللہ کے نبی تیرا کلام سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا اعلو ہبل۔ ہبل سب سے بڑا بت تھا ان کا۔ حضور نے فرمایا اس کا جواب دو۔ اللہ اعلی و اجل، ہبل کے لیے بڑائی نہیں ہے، شان تو اللہ کی ہے، اللہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے۔ خیر ابو سفیان نے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کہاں ہیں؟
حضور نے فرمایا جواب دو. انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور یہ ابو بکر صدیق ہیں. ابو سفیان نے کہا یہ بدر کا بدلہ ہے کہ بدر میں تم جیتے تھے، اب احد میں ہم جیتے. یوں ہی دھوپ چھاؤں الٹتی پلٹتی رہتی ہے. لڑائی کی مثال تو کنویں کے ڈول کی طرح ہے. عمر نے جواب میں کہا کہ برابری ہرگز نہیں، اس لیے کہ تمہارے مقتول وہ تو جہنم میں گئے اور ہمارے شہداء جنت میں پہنچے. ابو سفیان نے کہا اگر یوں ہی ہے تو یقیناً پھر ہم نقصان میں رہے. کہنے لگا سنو، تمہارے مقتولین میں بعض کے ناک کان بھی کاٹے گئے ہیں. گویا ہمارے سرداروں کی رائے سے نہیں ہوا، لیکن ہمیں برا بھی نہیں معلوم ہوا. اسی طرح سے ابو سفیان نے ایک چیلنج دیا اور کہا آئندہ سال اسی طرح سے مقابلہ ہوگا. کہاں؟ بدر صغریٰ پر. بدر صغریٰ ایک مقام تھا. وہ جنگ بدر جہاں ہوئی وہ بدر کبریٰ یعنی بڑا، اور ایک بدر صغریٰ. اللہ کے نبی نے فرمایا چیلنج قبول کرو. ٹھیک ہے، آئندہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. ابو سفیان جب واپس جانے لگا اپنے لشکریوں سے کہا کہ چلو واپس. اللہ کے نبی کو خطرہ ہوا کہ یہ لوگ یہاں سے کہیں مدینہ نہ پہنچ جائیں، کیونکہ مدینے میں بال بچے تھے. کہیں یہ لوگ فتح کی جوش میں مدینہ پہنچ نہ جائیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوئی. آپ نے بعض صحابہ کو ان کے پیچھے لگایا کہ دیکھو اگر یہ لوگ اپنے اونٹ پہ سوار ہوں تو سمجھو ان کا ارادہ مکے کا ہے، ورنہ یہ مدینہ کو لوٹنے کے لیے جانا چاہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مدینے پر حملہ کر لے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تنہا ان کا مقابلہ کروں گا. چنانچہ ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ جب یہاں تک ہم آئے ہیں تو مدینے پہ بھی چڑھائی کر دیں. صفوان ابن امیہ نے کہا بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ جیت گئے نا، اتنی کافی ہے، لہذا واپس لوٹو. اس سردار کے مشورے کی وجہ سے قافلہ اور یہ لشکر بجائے مدینے کے مکے کی طرف روانہ ہوا. کچھ منزل پر پہنچنے کے بعد ان کو یہ خیال ہوا
کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف جنگ جیت کر آئے ہیں، ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ان میں سے ہر ایک کو قتل کر دیتے، ان کا صفایا کر دیتے۔ چنانچہ ارادہ کرنے لگے واپسی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی وحی کے ذریعے سے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ تازہ دم صحابہ آئے ہوئے تھے جو جنگ احد میں شریک نہیں تھے۔ انہوں نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم ان کا پیچھا کریں گے، ان سے مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، ان کے تعاقب میں وہی لوگ جائیں گے جو جنگ احد میں شریک تھے۔ اللہ اکبر، کیا قربانی! دیکھو، اتنے عظیم قربانی کے بعد بھی پھر انہی سے تقاضا ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شریک غزوہ تھے وہی لوگ میرے ساتھ چلیں گے۔ چنانچہ صحابہ ایک دوسرے کے سہارے سے زخمی ہونے کے باوجود تیار ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل پر پڑاؤ ڈالے ہیں، حمراء الاسد، وہاں آپ رک گئے۔ ادھر سے جو قافلہ ادھر جا رہا تھا، ابو سفیان کے لشکر کو دیکھا، واپسی کا ارادہ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا تم کہاں کا ارادہ کر رہے ہیں؟ ان کا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا، کہ ان سے جنگ ہم جیت چکے ہیں اور ہم ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے پیچھے اتنا بڑا لشکر چھوڑ آئے ہیں تازہ دم مسلمانوں کا، لہذا تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، جتنا تم کر چکے اسی پہ اکتفا کر لو، تازہ دم لشکر تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ بس ابو سفیان کے لشکر پر ان کے دلوں پہ ایک قسم کا رعب طاری ہو گیا، اور وہ لوگ واپسی کا ارادہ جو کر رہے تھے ملتوی کر دیا، یہاں تک کہ مکہ پہنچ کر ہی دم لیا۔ یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی، اسی کو فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسوں کو شریک کیا ہے جس پر کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، نہیں وہ بت پرست ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے کفر کی وجہ سے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بہت برا ہے ظالموں کا ٹھکانہ۔
کافروں کو ظالم کہا اس لیے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ اپنے انجام سے واقف نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب اچانک شکست ہو گئی تو مسلمانوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو جیت رہے تھے، پھر یہ ہار کیسا کیا؟ یہ جو ہے حالات کس قدر پلٹا کھا گئے، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اللہ نے تو وعدہ فرمایا تھا ایمان والوں کی مدد کا، پھر وہ اللہ کا وعدہ کہاں گیا؟ اللہ نے فرمایا ایمان والوں، اللہ تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا کہ شروع میں تم اپنے دشمن پر فتح پا چکے تھے، لیکن محض تم میں سے بعضوں کی غلطی کی وجہ سے یہ فتح شکست میں بدل گئی، ورنہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور یقیناً اللہ نے تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا جبکہ تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، یعنی شروع میں تم غالب آ گئے تھے اور تم غالب آنے کی وجہ سے ان کے قدم اکھڑ گئے تھے اور تم ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ یہ تھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ اور یہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے سچ کر دکھایا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے، جب دونوں جانب سے تم پر حملہ ہوا، خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس پہاڑی پہ قبضہ کیا اور نیچے اتر کر پیچھے سے وار کیا ایمان والوں پر، اور سامنے والوں کو شیطان نے کہا تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، تمہارے تو لوگ پیچھے سے حملہ آور ہیں۔ پلٹ کر جو دیکھا تو وہ لوگ بھی وار کیے ہیں اور دونوں کے بیچ میں مسلمان ہو کر رہ گئے، دونوں طرف سے وار ہو رہے تھے، مسلسل حملے ہو رہے تھے، مسلمان ہمت ہار گئے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، حکم رسول میں تم نے اختلاف کیا۔ پہاڑ پہ جو 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ چاہے جنگ جیتے یا ہاریں تم یہاں سے مت ہٹنا، تو اس میں اختلاف کیا تم نے۔ یہ بعض کہہ رہے تھے نہیں ہم نیچے اتر کے اپنے بھائیوں کی طرح مال غنیمت ہم بھی دشمن سے حاصل کریں۔ ان کے امیر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کا فرمان یاد دلایا کہ دیکھو اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے ہر حال میں تم یہیں رہنا ہے۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ اب اس کی حاجت نہیں رہی، اب تو فیصلہ ہو گیا، اب یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے اختلاف نے تمہیں شکست تک پہنچایا۔ یاد رکھو جب بھی مسلمانوں میں اختلاف ہوگا نقصان مسلمانوں کو ضرور اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے جو نادان اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ کہ اس سے پوری امت کا نقصان ہے۔ یہ احد کا واقعہ بیان کر کے اللہ تنبیہ فرما رہا ہے امت محمدیہ کو،
قیامت تک کے لیے قرآن ہدایت ہے کہ آپس میں تم اختلاف کرو گے، تمہارا بڑا بھاری نقصان ہوگا۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے حکم رسول میں اختلاف کیا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور اس وقت تم نے نافرمانی کی اللہ اس کے رسول کی۔ یاد رکھو، رسول کی نافرمانی حقیقت میں اللہ ہی کی نافرمانی ہے، کیونکہ رسول اللہ ہی کے فرما برداری کا حکم دیتے ہیں۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اللہ تمہیں تمہاری دلی آرزو عطا کر چکا تھا، یعنی تمہیں فتح اور کامیابی عطا کر چکا تھا، اس کے بعد تم نے نافرمانی کی اور پھر فتح شکست میں بدل گئی۔ تمہارا نقصان تمہارے خود اپنے ہاتھوں سے ہوا۔ اس کے بعد پھر فرمایا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، پہاڑ پہ جو مقرر تھے ان میں دو گروپ ہو گئے، ایک تو دنیا طلب کر رہا تھا، یعنی مال غنیمت کے لیے نیچے اترنا چاہتا ہے، اور ایک اللہ کے نبی کے حکم پر پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، کہا نہیں ہم نہیں اتریں گے، کہ نبی کا ہمیں یہی حکم ہے، ہر حال میں یہی رہنا ہے۔ یہ آخرت چاہتے تھے، آخرت کا اجر و ثواب چاہتے تھے، اللہ اس کے رسول کے فرما برداری کا اجر و ثواب اللہ آخرت میں عطا فرمانے والا ہے، وہ آخرت کے طلبگار تھے۔ اللہ نے فرمایا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے بعض دنیا کے طلبگار تھے، تم میں سے بعض آخرت کے طلبگار تھے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی، پھر دنیا کی طلب ان کے اندر کیسے آ گئی؟ یہاں دیکھو، ہم میں سے کوئی نیکی کے راستے پہ لگتا ہے تو اس کے دل میں آخرت کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ وہ صحابہ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، ان کے توکل کا کیا مقام ہوگا، کیا درجہ ہوگا توکل کا؟ پھر ان کے متعلق فرمایا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض دنیا کے طلبگار ہو گئے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سوائے بعض کے میں نے کسی کے دل میں دنیا کی طلب کو نہیں پایا۔ رہ گئی یہ بات جو نیچے اتر گئے تھے، محض اس لیے نہ کہ مال غنیمت مل جائے، لیکن مال غنیمت کا قانون یہ ہے کہ جو خود کوئی چیز لے وہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تمام جمع کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر آپ تقسیم فرمائیں گے تو اس تقسیم میں ہر ایک کا حصہ لگنا ہے، چاہے جمع کرنے والے ہوں یا جمع کرنے والے نہ ہوں، تمام شرکاء کا اس میں حصہ ملنا ہے۔ پھر اگر وہ مال غنیمت کے لیے اترے ہیں تو دنیا کے طلبگار کیسے ہو گئے؟ غور کرو اس بات پر کہ بعض غلط فہمی کی وجہ سے صحابہ کے شان میں گستاخی پر اتر آتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہوئی تھی
کہ اجتہادی غلطی ان سے ہوئی، اجتہادی غلطی، کہ وہ یہ سمجھے اللہ کے نبی کا حکم وقتیہ حکم ہے، یعنی فیصلے تک آپ کا حکم ہے، لہذا اب ضرورت باقی نہیں رہی. لیکن حقیقت میں یہ وقتیہ حکم نہیں تھا، یہاں پر اجتہادی غلطی ہو گئی بعض لوگوں سے، اور ان بعضوں کی وجہ سے تمام کو مصیبت بھگتنی پڑی. اس لیے یاد رکھو، مسلمانوں پہ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی ان میں سے بعض لوگوں کی غلطی ہی سے آئے گی. سب غلطی کرنا ضروری نہیں ہے. جتنے فتنہ فساد ہوتے ہیں نا، یہ چند لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے پوری قوم پہ مصیبت آتی. ایک دو کی غلطی کی وجہ سے پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ظاہر بات ہے یہ نیک لوگ تو نہیں ہوتے جو غلطیاں کرنے والے، لیکن اس کی وجہ سے نیک لوگوں پہ بھی مصیبت آتی ہے. معلوم ہوا کہ نیک لوگوں پہ جو مصیبت آتی ہے وہ ان بعض لوگوں کی غلطی کی وجہ سے آتی ہے جو نیک نہیں ہوتے. جیسے واقعات پیش آ رہے ہیں دنیا میں، ہم پڑھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اپنے اطراف و اکناف میں واقعات پیش آتے ہیں. کسی نوجوان سے کوئی غلطی ہو گئی، پوری قوم پہ مصیبت آتی. یاد رکھو، اس لیے عام طور سے برائی سے منع کرنا چاہیے، نیکی کا حکم کرنا چاہیے تاکہ اصلاح ہو جائے اور کوئی غلطی نہ دہرائے. مال غنیمت کا حاصل کرنا ظاہر بات ہے دنیا طلبی نہیں تھی، لیکن صحابہ کا مقام بہت اعلیٰ تھا، اس لیے ان کی معمولی غلطی پر بھی اللہ کی جانب سے تنبیہ ہو رہی تھی. حالانکہ وہ عام غلطی نہیں تھی، وہ کیونکہ مال غنیمت اس امت کے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے. اس سلسلے میں چند احادیث سن لو. بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 باتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. نمبر 1، میری مدد رعب سے کی گئی ہے. مہینہ بھر کی راہ تک، یعنی دشمن آپ کا ذکر 1 مہینے کی مسافت کی دوری پہ سنے تو اس کے دل میں آپ کا رعب اور جلال طاری ہوتا ہے. نمبر 2، آپ نے فرمایا میرے لیے زمین، مسجد اور وضو کی پاک چیز بنائی ہے. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری سرزمین میں امت محمدیہ نماز پڑھنا چاہے تو وہی مقام اس کے لیے مسجد ہے. اسی طرح سے اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے، پاک مٹی سے تیمم کر لے، یہ وضو کا خیر مقام ہے. یہ خصوصیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے. نمبر 3، آپ نے فرمایا
وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے اور نبیوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، یعنی اسے خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس مال غنیمت کو کسی میدان میں یا کسی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے سفید آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، تو وہ قبول سمجھا جاتا تھا کہ اللہ نے اس کو قبول کیا ہے، اور اگر آگ نہ آئے اور نہ جلائے تو اس کو مردود قرار دیا جاتا تھا کہ اللہ نے اس کو رد کر دیا ہے۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے نبی کے صدقے میں اللہ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 4، آپ نے فرمایا اور مجھے شفاعت دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام شفاعت عطا فرمایا، اور آپ کی شفاعت تمام مخلوقات کے لیے ہوگی۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے، بڑی شفاعت، کہ جب تمام مخلوقات کو اللہ دوبارہ زندہ فرمائے گا تو لوگ حساب کتاب کے انتظار میں ہوں گے، ایک عرصہ گزر جائے گا میدان حشر میں انتظار میں، اس وقت لوگ بے چین ہوں گے اور کہیں گے کہ چاہے ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے لیکن حساب کتاب تو قائم ہو، کہ انتظار کب تک کیا جائے۔ چنانچہ انبیاء کرام کے پاس پہنچ کر شفاعت کی درخواست کریں گے کہ اللہ سے آپ سفارش کرو کہ حساب کتاب کے لیے تشریف لائے۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی عذر پیش کریں گے اور تمام کہیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ آپ کے پاس لوگ آئیں گے، آپ سے درخواست کریں گے شفاعت کی، آپ فرمائیں گے ہاں میں اس کا حقدار ہوں اور میں شفاعت کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ کر سجدے میں گر جائیں گے، ایک عرصے تک سجدے میں رہیں گے، اللہ کی وہ حمد و ثنا کریں گے۔ اولین و آخرین میں سے کسی نے ایسی حمد و ثنا نہ کی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اسی وقت وہ حمد و ثنا کے کلمات میرے قلب میں القاء فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ عرض کریں گے پروردگار یہ مخلوق پریشان حال ہے، اے پروردگار عالم حساب کتاب کے لیے آپ تشریف لائیے۔ اللہ آپ کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اس کے بعد پھر حساب کتاب قائم کیا جائے گا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے تمام مخلوقات کے حق میں۔ اس کے بعد آپ کی ایک شفاعت وہ ہوگی جو بعض کافروں کے عذاب میں تخفیف کے لیے ہوگی، جیسے اپنے چچا ابو طالب کے لیے
آپ شفاعت کریں گے تخفیف عذاب کی، کیونکہ کافر کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ نے اپنے تئیں فیصلہ کر دیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کفر کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ گناہ کو چاہے معاف کر دے گا، لیکن آپ کی سفارش ہوگی عذاب کی تخفیف کی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عباس حضور کے چچا نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا چچا آپ کے خاطر آپ کے دشمنوں پہ غضبناک ہوتا تھا، یعنی ابو طالب پوری قوم سے لڑتے تھے آپ کی حفاظت کے خاطر، اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ کے دفاع میں پوری قوم سے ٹکراتے تھے۔ پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا وہ چچا جو آپ کے لیے ہمیشہ اپنی قوم پر غضبناک ہوتا رہا، آپ نے اس چچا کو کیا فائدہ پہنچایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سفارش کی وجہ سے ابو طالب کو جہنم میں سب سے کم عذاب دیا جائے گا۔ سب سے کم عذاب کیا ہوگا؟ ابو طالب کے پیروں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے دماغ ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ چڑھی ہنڈیاں میں پانی کھولتا ہے۔ یہ جہنم کا سب سے کم عذاب ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ تو آپ کی شفاعت بعض کافروں کی تخفیف کے لیے ہوگی، یعنی اس میں کمی کے لیے۔ تیسری شفاعت آپ کی، گنہگاروں کے حق میں ہوگی کہ اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے۔ آپ کے شفاعت کی وجہ سے امت کے گنہگاروں کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک چوتھی شفاعت آپ کی، جنتیوں کے درجات کے بلند کرنے کے لیے ہوگی کہ اللہ کے نبی کی شفاعت کی وجہ سے بعض جنتیوں کے درجے اللہ بلند فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ پانچویں چیز آپ نے فرمایا ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف خاص طور سے بھیجا جاتا ہے، اور میری بعثت، میری نبوت تمام دنیا کے لیے عام ہوئی ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی۔ دوسری حدیث مسند احمد کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر، اور بعض روایت میں ہے تمام امتوں پر، مجھے 4 فضیلتیں عطا فرمائی۔ نمبر 1، مجھے تمام دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 2، میرے اور میری امت کے لیے تمام زمین
مسجد اور پاک بنائی گئی کہ میری امتی کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں اس کی مسجد اور اس کا وضو ہے۔ نمبر 3، میرا دشمن مجھ سے مہینے بھر کی راہ پر وہیں پر خدا اس کے دل میں رعب ڈال دیتا ہے اور وہ کانپنے لگتا ہے۔ نمبر 4، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مسند کی اور ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، میں ہر سرخ و سفید کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ دنیا میں 2 قسم کے ہی انسان، کالے گورے۔ آپ نے فرمایا میں تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 2، میرے لیے تمام زمین مسجد اور پاک بنائی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمتوں کے مال حلال کیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے۔ نمبر 4، اور میری مدد رعب سے مہینے بھر کی راہ تک کی گئی ہے۔ نمبر 5، اور مجھے شفاعت دی گئی۔ تمام انبیاء نے شفاعت مانگ لی لیکن میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، چھپا رکھا ہے۔ آپ آخرت میں اللہ سے سفارش کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابو سفیان کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ لڑائی سے لوٹ گیا۔ اللہ نے اسی کو فرمایا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ۔ اچھا، تو جو پہاڑ پر مقرر کیے گئے تھے ان میں سے بعض کے دل میں دنیا کا خیال آ گیا تھا، وہ بال غنیمت کے لیے زمین پر اتر آئے پہاڑ سے، اور بعض اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اوپر قائم رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم۔ اللہ نے فرمایا پھر اس نے ہٹا دیا تم کو ان سے، یعنی دشمن کو تم زیر کر چکے تھے، لیکن جب تم میں سے بعض سے یہ غلطی ہوئی اللہ نے وہاں سے تمہارے رخ کو پھیر دیا اور پھر شکست اٹھانی پڑی۔ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ اس کے بعد بھی تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں رہتے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ غلطی تو غلطی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم نہ مان کر جب نیچے اتر گئے، شکست ہو گئی،
پھر قدم جم نہ سکے اور وہاں سے جو بھاگے ہیں، جدھر رخ اٹھا ادھر بھاگ گئے، جان کا خوف ان پہ طاری تھا۔ یاد رکھو، لیکن جس کا جرم کیا اس نے معاف کر دیا، تو پھر دوسروں کو اعتراض کا کیا حق؟ میں غلطی تو اللہ ہی کی ہوئی تھی، صحابہ سے جو غلطی ہوئی اللہ اس کے رسول کی، جب اللہ نے معاف کر دیا تو دوسروں کو کیا حق ہے تبصرہ کرنے کا؟ صحابہ ایسا نہیں کرنا تھا، کیوں کرے؟ اللہ نے جب معافی کا اعلان کر دیا، یہ صحابہ کی عظمت شان کا بیان ہے کہ وہ شخصیات تھی، اتنی بڑی غلطی ان سے ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ معافی کا اعلان سنو، جنگ احد میں جن سے غلطی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے ان کی معافی کا اعلان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یقیناً اللہ نے تم سے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، آئندہ غلطی نہ کرنا، جو ہو چکی معاف۔ اللہ کی طرف سے اعلان معافی ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں پہ بڑا مہربان ہے، اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک روایت سنو، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک حاجی نے بیت اللہ میں ایک مجلس دیکھی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حاجی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں یہ بیٹھے ہوئے؟ یہ آج کا حاجی نہیں، صحابہ کے زمانے کا حاجی۔ تو اس حاجی نے مجمع دیکھا، حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ، پوچھا یہ کون لوگ ہیں یہ؟ لوگوں نے کہا یہ خاندان قریش سے ہیں، یعنی مہاجرین صحابہ میں سے ہیں، یہ خاندان قریش سے ہیں۔ اس حاجی نے پوچھا ان کے شیخ کون ہیں، یعنی ان میں سب سے بڑے مرتبے کے کون ہیں؟ جواب ملا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ گروپ بیٹھا ہوا ہے، ان کے شیخ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی ہیں، عمر کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے تھے، اگرچہ اس وقت عمر کم تھی ان کی۔ ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ حضور کی مجلس میں پہنچے، بچے تھے عبداللہ ابن عمر، اپنے والد حضرت عمر کے ساتھ حضور کی خدمت میں پہنچے۔ مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا، ایک سوال فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی مثال ہے، ایمان والے کی؟ وہ کون سا درخت ہے؟ یعنی اس کی کوئی چیز ویسٹیج نہیں ہے، ہر چیز فائدے کی، ہر چیز کام میں آتی ہے۔ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی، ایمان والے کی؟ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں مجلس میں، ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں،
بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اب سب خاموش، جواب کسی کے سمجھ میں نہ آئے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں بچہ تھا لیکن جواب میرے ذہن میں آ گیا، جواب میرے ذہن میں آیا، لیکن بولنا کیسے؟ کیونکہ صحابہ بہت باادب تھے۔ سوچا بڑے بڑے لوگ کچھ نہیں بول رہے ہیں، میں بچہ کیسا بولوں؟ خیر اللہ کے نبی نے فرمایا جواب نہیں دیتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہمارے کو نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ دیکھو کھجور کا درخت کی کوئی چیز بھی ویسٹیج نہیں ہے، ہر چیز کام کی، مومن بھی فائدہ ہی فائدہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ مجلس ختم ہو گئی۔ جب صحابہ اپنے گھروں کو جانے لگے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں بھی اپنے ابا حضرت عمر کے ساتھ مجلس سے جب واپس آنے لگا تو میں نے اپنے والد حضرت عمر سے کہا ابا اللہ کے نبی نے جب سوال کیا تھا نا یہ جواب میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بیٹے پھر کیوں نہیں بولا تو؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا اس لیے کہ تم سب بڑے بڑے لوگ خاموش تھے، میں بچہ کیسا بولوں، یہ گستاخی ہوں گی، اس لیے میں نہیں بولا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بالکل وہی بتایا، وہ جواب میرے ذہن میں پہلے ہی آ چکا تھا۔ کیا قابلیت تھی دیکھو۔ عمر نے کہا بیٹے اگر تو جواب دیتا نا مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ ملنے کی مجھے خوشی محسوس ہوتی، اگر سرخ اونٹ بھی ملتے اتنی خوشی نہ ہوتی، تو اگر مجلس میں جواب دیتا مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر، احادیث میں بہت بڑا مقام ہے، 3 عبداللہ مشہور ہیں، صحابہ میں 3 عبداللہ مشہور ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، 3 عبداللہ مشہور ہیں۔ ان کو ابادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے، 3 عبداللہ۔ عبداللہ ابن عمر حدیث میں سب سے ماہر، عبداللہ ابن عباس قرآن کی تفسیر میں سب سے زیادہ ماہر، عبداللہ ابن مسعود فقہ میں مسائل میں سب سے زیادہ ماہر تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی وہاں پر، تو ایک حاجی آیا، اس حاجی نے دیکھا مجلس لگی ہوئی ہے حرم میں، پوچھا کہ جی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہا گیا یہ خاندان قریش میں سے ہیں۔ پوچھا ان کے شیخ کون ہیں؟ جواب ملا عبداللہ ابن عمر ہیں۔
اب وہ حاجی آیا اور آ کر مجلس میں کہنے لگا جی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا پوچھو، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے کہا آپ کو بیت اللہ کی حرمت کی قسم، کیا آپ کو علم ہے کہ عثمان ابن عفان یعنی عثمان غنی احد والے دن بھاگ گئے تھے؟ تمہارے کو معلوم ہے عثمان غنی احد والے دن بھاگ گئے تھے۔ صحابہ کے قدم جب اکھڑ گئے تھے نا، جب ان میں یہ بھی شریک تھے، تو اس نے بطور اعتراض کے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ عثمان ابن عفان یعنی عثمان غنی احد والے دن بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا ہاں۔ پھر وہ حاجی کہنے لگا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدر والے دن بھی حاضر نہیں ہوئے تھے، بدر میں شریک نہیں تھے؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ عثمان غنی بدر کے دن بھی شریک نہیں تھے۔ پھر اس نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے؟ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو اس دن عثمان غنی شریک نہیں تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ بھی ٹھیک، یہ بھی درست کہ اس دن بھی وہ نہیں تھے۔ تو اس شخص نے خوش ہو کر کہا اللہ اکبر، یعنی وہ عثمان غنی کا دشمن تھا۔ وہ یہ جواب سن کے بہت خوش ہوا اور اس نے تکبیر کہی۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کو بلایا کہ ادھر آ، یہاں آ، یہاں بیٹھ، اب میں تجھے پورے واقعات سناؤں۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا احد والے دن کا گناہ تو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ آیت شریفہ تلاوت کی، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یقیناً اللہ نے احد کے دن صحابہ سے جو کچھ بھی ہوا اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ آیت قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، اس سے بڑھ کر سند اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے صحابہ کی اس احد کے دن کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اب کسی کو ان پر تانا دینے کی کوئی جرت نہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تو ایمان والوں پہ بڑا مہربان، اس نے معاف کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا سن، رہ گئی احد والے دن کی بات، وہ گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اور بدر کے دن کی غیر حاضری، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ عثمان غنی کے گھر میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار تھیں. عثمان غنی کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار تھی، سخت بیمار تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عثمان غنی سے فرمایا تھا کہ تم بدر نہ آؤ، تم مدینے ہی میں رہو، تمہیں اللہ تعالی بدر میں شریک رہنے کا اجر دے گا اور غنیمت میں بھی تمہارا حصہ ہے. لہذا یہ بھی قابل مواخذہ نہیں، اس پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی نے خود ہو کر عثمان غنی کو مدینے میں روکا تھا اور حضور کی بیٹی حضرت رقیہ اسی بیماری میں انتقال فرما گئی. اچھا، رہ گئی بیعت رضوان کی غیر حاضری کہ اس میں عثمان غنی شریک نہیں تھے. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو مکے والوں کے پاس اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا، اس لیے کہ مکے میں جو عزت عثمان غنی کو حاصل تھی کسی اور کو نہیں تھی. عمر سے تو مکے والے بہت چڑھتے تھے، کافر. ابو بکر صدیق وغیرہ سے بھی بڑی عداوتیں تھیں ان کی، لیکن عثمان غنی کی شخصیت ایسی تھی کہ مشرکین کے پاس بھی ان کی عزت تھی. اس لیے اللہ کے نبی نے عثمان غنی کو منتخب فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بھیجا تھا اپنا پیغام دے کر. ان کے تشریف لے جانے کے بعد یہ بیعت لی گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ کھڑے کر کے فرمایا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا، گویا بیعت لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی. کہ یہ وجہ تھی عثمان غنی کے بیعت رضوان میں غیر حاضر ہونے کی. اللہ کے نبی نے خود بھیجا تھا. عبداللہ ابن عمر نے اس حاجی سے کہا اب جا اور اسے بھی ساتھ میں لیتا جا. یعنی بہت جو ہے سوالات کر رہا تھا نا، یہ جوابات بھی ساتھ میں لی جا. یہ روایت امام بخاری نے بخاری میں بیان کی. اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ صحابہ سے احد میں پیش آیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان سب کو معاف فرما دیا. اس کا اعلان فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یقیناً اللہ نے ان سے درگزر کیا، معاف کر دیا، اور اللہ بڑا مہربان ہے ایمان والوں. اس کے بعد پھر فرمایا اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. جب احد میں ایمان والوں کے قدم اکھڑ گئے تو کوئی پہاڑ کی طرف چڑھ رہا ہے، کوئی میدان کی طرف دوڑ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دے رہے
اللہ کے بندو رک جاؤ، واپس آ جاؤ، میں اللہ کا نبی تمہیں آواز دے رہا ہوں۔ لیکن یہ افواہ پھیل چکی تھی، اللہ کے نبی شہید ہو گئے، لہذا صحابہ نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا، تاہم نبی کے دل کو صدمہ پہنچا۔ اللہ نے اس کے بدلے میں صحابہ کو بھی شکست کا صدمہ پہنچایا۔ اس کو فرمایا اذ تسعدون، وہ وقت یاد کرو جبکہ تم تیزی سے چلے جا رہے تھے، ولا تلؤون علی احد، اور پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے کسی کی جانب، والرسول یدعوکم فی اخراکم، حالانکہ رسول تم کو آواز دے رہے تھے، بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو تم کو غم پہنچا غم کے بدلے میں۔ کیا مانے؟ یاد رکھو، ایک غم تو قتل کا اور ایک غم زخم کا، کہ بعض صحابہ شہید ہو گئے، بعض صحابہ زخمی ہو گئے، اور ایک غم شکست کا، اسی طرح ایک غم مشرکین کے فتح کا، اور ایک غم شہادت رسول کی جھوٹی خبر کے اشاعت کا، کہ اس کی وجہ سے ایمان والوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے غم کے بدلے میں غم پہنچایا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو چکا، یعنی فتح تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو تم کو پہنچا، یعنی شکست، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے تھے، یعنی اللہ کو تمہاری تمام احوال کی خبر تھی۔ جب شکست ہو گئی اور بالکل جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، حوصلے پست ہو گئے، ہمتیں ہار گئے، دلوں میں خوف سا طاری ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، ہر طرف سے دشمن پے در پے وار کر رہا ہے، درمیان میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس موقع پر بھی ایمان والوں پر مزید مہربانی فرمائی کہ ان پر اطمینان اور سکون طاری کیا۔ ایسے موقع پر تو خوف انتہائی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کرم فرمایا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، اس غم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر امن کو اتارا، تمہارے دلوں سے ہیبت اللہ تعالیٰ نے نکال دی، دل تمہارے مطمئن کر دے۔ نعاسا، اللہ نے تم پر ایک قسم کی اونگ طاری کی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ خوف دشمن کا تھا، شکست ہو گئی تھی، اب کیا ہوگا، سامنے دشمن ہے، ہتھیار لیے ہوئے صحابہ، ایسی اونگ طاری ہو گئی، ایک دم پل جو ہے جھپکتے تھے، ہاتھ سے تلوار چھوٹنے کا ایک دم خوف ہوتا تھا، یہ کیسا ہو گیا۔ کہتے تھے بازوں کے ٹھوڑیاں ڈھلک جا رہی تھی، اپنے ڈھالوں پہ سر جو ہے رکھے، اونگ جو ہے طاری ہو رہی تھی، نیند طاری ہو رہی تھی۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہاں موت کا خوف ہو وہاں نیند آ جائے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور نماز میں نیند آنا، بیان میں، خطبے میں، یہ رحمت نہیں ہے، یہ محرومی، بدنصیبی ہے، یاد رکھو۔ ہاں، میدان کارزار میں اونگ کا آ جانا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ انشاءاللہ ہم نے آیتیں تو زیادہ پڑھ لی تھی، لیکن وقت مکمل ہو گیا ہے،
اس لیے باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کسی نے سوال کیا ہے، آپ نے جو آیت تلاوت فرمایا اس میں لفظ شرک آیا، کفر نہیں آیا۔ آپ نے ترجمہ شرک و کفر فرمایا، تو شرک اور کفر کے معنی سیم ایک ہی ہیں کیا؟ وضاحت فرمائیں۔ یاد رکھو دونوں شرک اور کفر کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ دونوں کا انجام ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ کافروں کے سلسلے میں وہی وعید ہے اور مشرکین کے سلسلے میں بھی وہی وعید آئی ہے۔ اس لیے ہم نے ترجمے میں دونوں لفظ استعمال کیے ہیں۔ جو آیت پڑھی تھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یعنی دائمی جہنم ہے۔ اور اسی طرح کفر کے سلسلے میں بھی دوسری جگہ آیت میں فرمایا کہ ان کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ لہذا جو انجام کفر کا ہے وہی انجام شرک کا ہے۔ اسی طرح سے دعا کی درخواستیں آئی ہیں۔ جن مقاصد کے لیے درخواست کی گئی ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب پہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، عفو کا عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشان حالی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ایمان والوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ بے اولادوں کو نیک اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ بن بیاہی بچیوں کے نکاح کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو ایمان والے قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی سبکدوشی کے رہائی کے فیصلے فرما۔ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔